السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین اور دیگر دوستوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سجدہ سہو۔ یہ کون سا سجدہ ہے، اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ یہ کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ نماز کے دوران اکثر انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، جس سے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اس رکعت میں کیا پڑھا ہے، یا اسے بھول جاتا ہے کہ میں نے نماز میں ابھی تک کتنی رکعت پڑھی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی عام ہے نماز کے حوالے سے، کیونکہ اس میں سجدہ سہو کے حوالے سے بات کی جائے گی، لہٰذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے اور اسکپ مت کریں، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ پا سکیں، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ آئیے آپ ٹاپک کی جانب چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں سجدہ سہو۔ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو رفع کرنے کے لیے یعنی پورا کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو شریعت میں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور لگاتار نماز کے سجدوں کی طرح 2 سجدے کرے، پھر دوبارہ اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، تب بھی جائز ہے۔ اگر کوئی دونوں طرف سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کرے تب بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ سینہ قبلے کی طرف سے نہ پھیرا ہو، نہ کوئی بات چیت کی ہو۔ کن کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، جب کوئی نمازی سہواً سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے۔ نمبر 2، جب کوئی نمازی وتر نماز میں دعائے قنوت بھول جائے۔ نمبر 3، جب کوئی نمازی تشہد میں بیٹھنا بھول جائے۔ اس تشہد سے مراد درمیانی تشہد ہے، کیونکہ 3 یا 4 رکعت کی نماز کا درمیانی تشہد واجب ہے، یا درمیانی تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھ لے یا اتنی دیر خاموش بیٹھا رہے۔ نمبر 4، جب کوئی نمازی عیدین کی تکبیر چھوڑ دے تب بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، جب کوئی امام جہری نمازوں میں اخفا کر جائے اور اخفا والی نمازوں میں قرأت جہر پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر جہری کا مطلب ہے بلند آواز سے پڑھنا، اخفا کا مطلب ہے پوشیدہ رکھنا، دھیمی آواز میں پڑھنا، جو عام طور پر ہم بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز اخفا والی نماز ہے، یعنی اس میں قرأت کو بلند آواز میں نہیں پڑھا جاتا اور پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، جب کوئی نمازی فرض مقرر کر جائے۔ مقرر کا مطلب ہے دوبارہ، مثلاً 2 رکوع کرے یا 3 سجدے کرے تو سجدہ سہو کرے۔ نمبر 7، جب کسی واجب کی کیفیت بدل جائے تو سجدہ سہو کرے، مثلاً سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ پڑھ جائے۔ نمبر 8، کسی نمازی کو تعداد رکعت میں شبہ لگ جائے تو وہ کم از کم مقدار جو یقینی ہے اسے اصل قرار دے،
کر اس پر نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر کوئی نمازی چوتھی رکعت کا قعدہ کرے، پھر پانچویں کے لیے اٹھ پڑا اور سلام نہ پھیرا اور اسے پہلا قعدہ خیال کیا مگر بعد میں یاد آ گیا، تو نمازی کو چاہیے کہ پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر اس نے پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ ملا دیا تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا دے، اس طرح اس کی نماز پوری ہو گئی۔ آخر میں سجدہ سہو کرے، 4 فرض ہو جائیں گے اور 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو سے ایک بہت بڑی سہولت یہ ہے کہ اس سے نمازی اپنی نماز کی کمی اور زیادتی کی اصطلاح اور درستی کر لیتا ہے اور اس طرح نماز کے نقص کی تلافی ہو جاتی ہے۔ شیطان جو مسلمانوں کو نماز میں بہکاتا ہے اور بھول کر دیتا ہے، اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس طرح مسلمان نمازی اپنے رب کے سامنے اور مزید 2 سجدے کر لیتا ہے، جو شیطان کی ناراضگی اور خفت کا سبب بنتا ہے۔ وہ اپنے مشن میں ناکام اور رسوا ہوتا ہے۔ خدا ان سجدوں کی بدولت نماز کی کمی اور بھول چوک کو معاف کر دیتا ہے۔